أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل آپ ان لوگوں سے فرمائیں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا میں تلاش کروں اللہ کے علاوہ اوروں کو جس کا تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں بندگی کروں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی۔ اے بے سمجھ لوگو، یہ تو بے سمجھی کی بات ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کا ہو کے آدمی رہ جائے، تو یہی دانش مندی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وحی کی ہے تیری طرف۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور میں نے ہی وحی فرمائی تھی تیرے سے پہلے۔ وحی کیا ہے؟ اللہ کا حکم نامہ، اللہ کا پیغام۔ اللہ اپنا کلام اپنے نبیوں پر نازل کرتا ہے تو اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو ظاہری وحی ہوتی ہے اور ایک خفی۔ جو ظاہری ہے وہ آسمانی کتاب کہلاتی ہے، اور جو دوسری ہے وہ اسرار من العلم سے نام سے بھی ہے، اور حدیث بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی کا فرمان، نبی کے الفاظ، اور وہ حکم اللہ کا ہی ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ دونوں برابر کے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اوتیت القرآن و مثلہ معہ، اور دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ یقیناً میں نے وحی کی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف، اور ہر ایک سے ہم نے یہ خطاب فرمایا، لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کر بیٹھیں گے بالفرض محال، لیحبطن اعمالک، تباہ کر دیے جائیں گے آپ کے اعمال، برباد ہو جائیں گے، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ شرک سے کون سی جو ہے چیز تباہ ہوگی؟ سب سے پہلے تو نبوت ختم ہوگی، توحید ختم ہوگی، عمل صالح سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ ایک نبی نہیں، نبی علیہ السلام سے لے کر آدم تک یہ حکم ہے۔ سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی وحی کی گئی، اور ان سے یہ فرمایا گیا کہ اگر تو شرک کر بیٹھے گا تو تیرے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اب نبی کے اعمال تو باقی نہ رہیں، تو ان بیچاروں کے سارے ہی اعمال باقی رہیں، ان کو خطرہ ہی نہ ہو۔ اور کبھی تو جھوٹ بنا کر شریعت میں داخل کیا جاتا ہے، اور کبھی حدیث ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کے معانی، مطالب، تفسیر کو بدل کر اللہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور ان کو مخاطب کیا، تو صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے مجھے خطرہ نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم سے مجھے خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، جتنی میں نے تمہاری اس قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے تربیت کر دی ہے۔ اب تمہارے ایمان کے اندر جتنا زور پیدا ہو چکا ہے، تو یقینی بات ہے کہ شرک اور کفر اور نفاق تم سے محال ہے۔ مجھے جو خطرہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں دنیا دار نہ بن جانا، دنیا کو پسند کر لینا۔
تو ایسا نہ کرنا، یعنی اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ دنیا ایسی شرینی ہے وہ لے ڈوبتی ہے، تو صحابہ کرام سے آپ نے یہ خطاب فرمایا، تو یہ اب ساری دنیا کے کہ محمد کی ہم امت ہے، ہم سے تو شرک، ہمارا شرک بھی شرک نہیں ہے، ہمارا کفر بھی کفر نہیں ہے، انکار بھی انکار نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارتاد کا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو مرتد ہو جائے گا تم سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور مرے اس حال میں، وہ کافر، وہ کافر ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ارتداد، مرتد ہونا، دین کو چھوڑنا، تو وہ ہے۔ اب ہمارے سامنے حدیثوں میں کتنے معاملے ہیں۔ پہلے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے انت ربنا، یا علی، آپ کی زندگی میں کوفیوں نے آپ کو، رافضیوں نے آپ کو رب کہا، اور جب یہ معاملہ بڑھنے لگا تو آپ نے ان سب کو قتل کر دیا اور جلا دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا جو باقی بچے کھچے تھے کہ تو واقعی رب ہے، کہ آگ کا عذاب تو صرف رب دیتا ہے۔ انہوں نے چھلانگیں لگا دی اور مر گئے سارے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے عراقی اور ایرانی رافضیوں نے بدعت گھڑی، انا علی ربنا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے اور ان کے ٹکڑے کی اور جلا دیا، ان کو اتنے غصے ہوئے ان سے۔ اور دوسرے لوگ تھے وہ خارجی تھے، ذوالخویسرہ کی اولاد، تو یہ یہاں تک پہنچے کہ صحابہ کرام کو بھی کافر کہنے لگے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑا اور ان کو بھی قتل کر دیا۔ ان کے ساتھ خوب جنگ ہوئی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ جو باقی بچے تھے ان کا آمنا سامنا ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں، انہوں نے دونوں نے فیصلہ کرایا ہے اپنے فلاں 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 سے، یہ ابو موسیٰ اشعری کو اور فلاں کو جو ہے اپنا حاکم بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر طواغیت سے اپنے فیصلے کروائے گا ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ تو انہوں نے کفر کیا علی نے اور امیر معاویہ نے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالموں ذرا ہوش کرو کہ امیر معاویہ کے ساتھ تو نہ، پہلے آپ نے پوچھا کہ تم عورتوں کو لونڈیاں بناؤ گے اگر ان کو قتل کرو، جنگ ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں، ان کو غلام بنائیں گے اور لونڈیاں بنائیں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عائشہ صدیقہ ہے، یہ ام المومنین ہیں، یہ بھی ہیں اندر، تو یہ بھی لونڈی بناؤ گے؟ شرم نہیں آتی؟ تو بہرحال 2500 آدمیوں نے اسی وقت توبہ کی، تو بہرحال باقیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ خارجی تھے۔ اور پھر پہلا جو ہے معاملہ آپ کے سامنے ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کا، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، جنہوں نے توحید کا انکار کیا، ایک اس دور کا جو سردار تھا کسی قبیلے کا، تو اس نے اٹھ کر کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے، نبی کی اطاعت کا ہمیں حکم تھا، نبی فوت ہو گئے، ہم آزاد ہیں، جو چاہیں اب کریں، پہلے ہی کام کریں گے، قبروں کو پوجیں گے، بتوں کو پوجیں گے، ان سے ہم مانگیں گے، معاملہ ختم ہو گیا، نبوت ختم ہوگی۔ تو ان کا کیا حال ہوا، یا ان کے ساتھ صحابہ کرام نے کیا سلوک کیا؟ ان کو مرتد کہا اور ان کی لونڈیاں بنائی عورتیں، اور بچوں کو غلام اور بڈھوں کو غلام بنایا۔ تو ارتداد جو ہے، بخاری نے مرتد ہونے کا باب باندھا ہے، مسلم نے باندھا ہے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، محدثین نے باقاعدہ مرتد ہونے کا، کافر ہونے کا باب باندھے ہیں۔ اور اللہ نے بھی فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ کافر۔ یعنی کتنے فتوے اللہ نے دیے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو مرتد کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں
یہ شرک کرنے سے آدمی، کسی اللہ کے حکم کا انکار کرنے سے آدمی، حق کو چھپانے سے آدمی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو شرک جو ہے اسی طرح ہے، نبی کا عمل نہ چھوڑے تو باقی کس کو چھوڑے گا؟ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں بن کے رہے، شکر گزار رہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے نہیں قدر جانی اللہ کی جس طرح قدر کا حق تھا۔ قدر کیا ہے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور قرآن مجید نے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اللہ کی جو قدر ہے وہ وہی ہے کہ اس کو خالق مانا جائے اور وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفتوں میں، اور اس کی عبادت کرتے ہوئے خالص اس کی بندگی کریں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، یہی اصل دین ہے، صحیح دین ہے۔ اور جو کسی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کے بارے میں انہوں نے قدر نہ جانی جس طرح حق تھا۔ والارض جمیعا قبضتہ، اور اس دن زمینیں جو ہیں ساری اس کے قبضے میں ہوں گی، قیامت، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ والسماوات، اور آسمانوں کو بھی، مطویات بیمینہ، اپنے لپیٹ کر اپنے ہاتھ دائیں میں پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ۔ اور بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زمین کو پکڑ کر، آسمان کو پکڑ کر ہلائے گا اللہ مالک، جیسے اس کی شان ہے، زمینوں آسمانوں کو ہلائے گا اور پھر فرمائے گا این ملوک الارض، وہ بادشاہ کہاں ہے؟ میں بادشاہ ہوں، آنا یعنی میں حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ آج کوئی آیا جو اپنے آپ کو بادشاہ اور متکبر کہتا تھا، کسی کوئی آج آیا آواز بھی، کوئی پھنک بھی سنائی نہیں دے رہی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، ان کے شرک سے، یعنی اللہ تعالیٰ شراکت سے بھی پاک ہے۔ کوئی ہزار دفعہ کہے، کیا لاکھوں دفعہ کوئی کہے کہ اللہ کا شریک، اللہ کا شریک، شراکت ہے ہی نہیں، وہ اکیلا خالق و مالک ہے، اور وہ سب سے بلند ہے، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ تعال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی شرک سے بلند بھی ہے، اور ان کی پہنچ سے، جیسے یہ مشرکین کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام بغل گیر ہوئے، مسافے کیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ اس کے نبی پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے فرمایا ولا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ یدرک الابصار، اور ساری آنکھیں اس کے سامنے ہیں، اس کے اختیار میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی شرکوں سے بلند بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ، بے ہوش ہو جائیں گے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے، سارے بے ہوش ہو جائیں گے، اور زمین میں فرشتے بھی ہیں اور جن انسان بھی اور باقی مخلوقات بھی، وہ بھی سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ بچائے، اللہ جانتا ہے کس کو بچانا ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس سور میں دوبارہ پھونک مارا جائے گا۔ فاذا ہم قیام ینظرون، وہ اسی وقت ہی کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربہا، چمک اٹھے گی زمین تیرے رب کے نور سے۔ یہ اسی طرح کا ہی نور ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی اور وہاں پہنچے۔ اللہ کا جو نور ہے، جس کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی تو تجلی فرمائی اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی طرح کوئی تاب نہیں لا سکے گا جب تک جنتی جنت میں نہ پہنچ جائیں اور فیصلہ نہ ہو جائے، جہنمی جہنم میں نہ چلے جائیں۔ جہنمیوں کو پردے میں رکھا جائے گا، ان کو دیدار نہیں، اور مومنوں کو اللہ دیدار کرائے گا جیسے اس کو لائق ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ تو وہ بھی کہاں ہوگا؟ جنت کے اندر۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، ہاں، وَوُضِعَ الْکِتَاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ زمین جو ہے چمک اٹھے گی اللہ کے نور سے۔ وہ کون سا نور ہے؟ وہ اللہ
یعنی جیسے سورج کو اللہ نے، چاند کو اللہ نے ایک نور بنایا ہے کہ وہ روشن کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کا نور ہے۔ ایمان لانا لفظوں پر فرض ہے، لیکن اللہ کا کہنا یہ حرام ہے۔ وجیء بالنبیین، اور لائے جائیں گے سارے نبی، والشہداء، اور گواہی دینے والے، وقضی بینہم بالحق، اور ان جنوں انسانوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دن وہ ہار جیت کا دن ہے، اور بلند ہونے کا اور پست ہونے کا، عزت والا بننے کا اور ذلیل ہونے کا وہ دن ہے۔ اس دن کچھ لوگ ذلیل ہو جائیں گے اور کچھ عزت والے اور روشن چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں فرمائے آمین۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر آدمی کو جو اس نے عاملت عمل کیا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو تم نے کرنا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے جو تم نے کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔